الحمدللہ میں جس فیملی سے تعلق ہیں وہ اسماعیل کی گائے اینڈ فیملی ہے. میرے والد صاحب پاکستان میں 1948 میں آئے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کاروبار شروع کیا کھارا در کے اندر. وہیں پہ ہماری رہائش بھی تھی. سارے مہمان حضرات تقریباً وہیں پہ رہتے تھے اس زمانے میں زیادہ تر لوگ. تو الحمدللہ وہیں پہ پلے بڑے. پھر تھوڑی ترقی ہوئی تو ہم لوگ جمشید روڈ کی طرف آئے, وہاں پہ رہائش شروع کی. پھر پڑھائی بھی وہیں پہ میری نمروز سے میں نے سیکنڈری کیا اور لاسٹ ایئرس میں نے ناصرہ اسکول سے کیا الحمدللہ میٹرک تک. پھر اس کے بعد PSHS کالج کے اندر پڑھائی شروع کی, وہاں پہ پڑھائی کی الحمدللہ. اور اس کے بعد کام آگے بڑھاتے گئے, دیکھتے گئے والد صاحب کام کرتے رہتے تھے, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کام میں جوائن رہتے تھے. والد صاحب اپنے حساب سے ٹیکسٹائل کا بہت بڑا کام کرتے تھے بنگلہ دیش کے اندر. جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو پھر پاکستان میں شروع کیا انہوں نے کام. پھر انہوں نے اس کے بعد کچھ کام گولڈ اینڈ سلور کا بھی کیا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں دبئی کے اندر میرے والد صاحب پائنیئر تھے جو شروع میں گولڈ وہاں پہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کرنا شروع کیا تھا. ہم بھی دیکھتے, ہم تو بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں. میرے والد صاحب 1956 میں ہمارے دادا کے ساتھ وہاں پہ دبئی میں گئے تھے. پھر وہاں پہ کام شروع کیا. پھر اس کے بعد کام بڑھاتے گئے. اس کے بعد والد صاحب کام کرتے تھے. اس کے بعد میں نے شروع کیا وہاں پہ کام, ہم بھائیوں نے. اور اس کے بعد اب میرے بچے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پہ اور کام بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کام چل رہا ہے. ہم لوگوں نے کئی سال یہاں پہ ایکسپورٹ میں کام کیا. ہم تینوں بھائی تھے, میں تھا, مجھ سے بڑا حاجی امین بھائی تھے اور اس سے بڑے حاجی عبد المجید. ہم تینوں بھائی ساتھ کام کرتے تھے. ہم لوگوں نے کوئی 17 سال یہاں سے ایوارڈ بھی لیا. جی 3 بھائی ساتھ میں تھے ہم لوگ, باقی بھائی بھی اپنا کام کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے تقریباً کنٹینیوس 17 سال ہم لوگوں نے ایکسپورٹ ٹرافیز لی یہاں سے. نون کوٹا کنٹریز میں ہم لوگ سب سے بڑے ایکسپورٹرز تھے افریقن کنٹریز کے, اور وہاں پہ کام کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں نے گولڈ کا کاروبار شروع کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں واحد آدمی ہوں جس کو یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ نے گولڈ ایوارڈ دیا ہے 2001 میں. تو شکر ہے الحمدللہ. تو یہ سارے کام چلتے رہے, اچھا کام کرتے رہے. ہم لوگ پاکستان بھی بہت بڑی کوانٹٹی یہاں پہ امپورٹ کرتے تھے گولڈ کی اس زمانے میں. کام بھی اچھا جا رہا تھا, چیزیں بھی اچھی تھیں. آج بھی الحمدللہ کام کرتے رہتے ہیں. اب ہم لوگ سب بھائی سب بچے بڑے ہو گئے تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے پیار محبت سے سوچا کہ اپنا کام خود اپنے بچوں کے ساتھ سنبھالنا چاہیے. تو مجید بھائی پھر الگ ہوئے, پھر اس سے بعد میں اور امین بھائی الگ ہوئے. آج میں اپنے کام کر رہا ہوں الحمدللہ, اور چیزیں چل رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ہم لوگ 8 بھائی تھے, بہنیں 3. شکر ہے سب مل جل کر اپنا کام کرتے رہتے تھے. چیزیں اچھی چل رہی تھیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ. ہم لوگ میمن کمیونٹی سے تعلق ہے تو ہمارا مین بیسک کام جو ہے وہ کاروبار ہی ہے, بزنس ہے, ہمارے رگوں میں ہے الحمدللہ. میں نے کوئی 17 سال کی عمر سے کاروبار شروع کیا اور آج تقریباً 60 سال کی عمر ہو گئی, کنٹینیو کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہ ہوگا شاید کہ ہماری رگوں میں آدھا خون ہے اور آدھا کاروبار ہے. کاروبار کے بغیر ہم لوگوں کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کاموں کو آگے بڑھائیں. اچھا, پہلے آپ کے والد مرحوم اور پھر آپ کامیاب صنعت کار بنے, تو کن مراحل سے آپ گزرے؟ دیکھیے مراحل تو بہت سارے آتے ہیں. یہ تو زندگی میں چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. اگر چیلنجز نہ آئے تو زندگی کا مزہ ہی نہ ہے. مشکلات بھی آتی ہیں, چیلنجز بھی آتی ہیں, اور اس میں انسان ہمت سے کام کر جاتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, محنت کیا, کام کیا, چیزوں کو آگے بڑھایا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کامیاب کیا. ہمارا کام تھا محنت کرنا, کامیابی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے چیزیں چل رہی ہیں. اب بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اچھا, کامیاب صنعت کار بننے کے ساتھ ساتھ آپ کا خاندان کا جو پس منظر وہ دکھائی دیا فلاحی اور سماجی کاموں میں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ میرا بچپن سے ایک شوق تھا. والد صاحب کو بھی دیکھتے رہتے تھے, وہ بھی انہی کاموں میں لگے رہتے تھے. تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی شوق ہوا کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. ہمارے والد نے ہمارے دماغ کے اندر ایک بات بڑی سادگی سے ڈالی. انہوں نے مجھے بتایا, یا بلکہ ہم سب بھائیوں کو بتایا, کہ اگر تم پیسے والے بننا چاہتے ہو نا
تو یتیموں سے پیار کرو، اور اگر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو نا تو عیاشی کرو۔ ہم نے واقعی میں دیکھا کہ جنہوں نے عیاشیاں کی تباہی خود بخود ان کے قدم چومتی ہے، اور جنہوں نے یتیموں سے پیار کیا اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت کرم رہا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایسا اچھا کام کریں۔ ویسے تو ہم لوگ کوئی بہت نیک لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو تھوڑا بہت یا کچھ زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کریں انشاءاللہ۔ تعلیمی پس منظر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے کہاں مکمل کی اور کن کن شعبوں میں آپ نے کام کیا؟ میں تعلیمی حوالے سے تو میں نے اپنی میٹریکولیشن تو ناصرہ اسکول سے کیا، سائنس میں کیا میں نے، پھر اس کے بعد کالج میں کیا، کالج میں وہاں پہ پڑھائی کی میں نے۔ پھر اس کے بعد مجھے تعلیم کا شوق بہت تھا، لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں نے کاروبار شروع کر دیا تھا، تو کاروبار میں لگ گیا تھا میں۔ تو وہ ایک ایسا نشہ تھا کہ بس اس کے بعد چھوٹا نہیں گیا، کاروبار کرتے گئے، آج تک کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک آخری سانس تک کاروبار کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے آپ کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کوشش کی، ہماری ایک ٹرسٹ ہے برکاتی فاؤنڈیشن کے نام سے، ہمارے بزرگوں کے نام پہ، ہمارے پیر و مرشد کے سلسلے سے ہے یہ ایک سلسلہ قادریہ شیخ سید عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ کچھ مدارس، کچھ اسکولز چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سر سید والوں نے مجھے ایڈوائزری بورڈ کا ممبر بنایا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی جگہیں تھیں جہاں پہ مجھے کہیں کالجز میں، کہیں اسکولس میں، کہیں مساجد میں، کہیں ٹرسٹیز۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً میرے جہاں میں ٹرسٹیز ہوں یا جہاں میں ممبر ہوں، تقریباً ان کی تعداد کوئی ایک اندازے کے مطابق 430-31 ہے تقریباً۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ان میں ہمارے برکاتی فاؤنڈیشن ان میں تقریباً 40,000 بچے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ان کو پڑھائی سکھائیں، اچھا انسان بنائیں۔ ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا انسان ضرور بنا دیں، بھلا انسان بنائیں، عاشق رسول بنائیں، خدا ترس انسان بنائیں۔ وہ انسان بنے جو آگے جا کے ملک اور قوم کے لیے ایک بھلا کام کرے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب ایک ملک اور قوم کے لیے ایک داغ ہو، ہمیں داغ نہیں چاہیے۔ اور سب سے زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت غریب دماغ سے ہے۔ اگر غریب انسان کا دماغ ہوتا ہے نا، وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان بچوں کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ذہن وسیع ہوں، کام وسیع کریں۔ غریبی کوئی گناہ نہیں، لیکن غریب دماغ جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سر کو ہیلتھ کے بارے میں بھی کتیانہ اسپتال کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے جو خدمات ہیں، صحت کے حوالے سے۔ ہماری ایک کمیونٹی کی ہاسپٹل ہے، اس کے اسکولس بھی ہیں۔ یہ کتیانہ کھارادر کے اندر ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ وہاں کے لوگوں کو، خاص کر کے لیاری کے لوگوں کو، کھارادر، موسالین اور ان علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ اب کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ پرابلم آئے تھے، تو ہم نے گورنمنٹ کو آفر کی تھی، سندھ گورنمنٹ کو، کہ ہم یہ پوری ہاسپٹل خالی کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو ہماری بات کچھ حد تک آگے چلی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں بہت اچھا کام چل رہا ہے، تو ہم وہیں پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پھر اس کام کو روک دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے چائنا سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں منگوا لی تھی، جیسے فل سوٹس ہیں، N95 ماسک ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے وہ امپورٹ کر لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک وہ سامان سارا آ جائے گا۔ تو ہم جو سامان ان کو ضرورت ہوگی وہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے ان ایکسپو سینٹرز کو۔ جی منگوا لیا، ہم لوگوں نے 3-4 دوستوں نے مل کے منگوائے۔ جیسے کرونا وائرس چائنا سے شروع ہوا اور دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں پھیل گیا، پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی ہم خبر رکھ رہے ہیں، میڈیا ہمیں بتا رہے ہیں، چینل بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا بتا رہا ہے، پرنٹ میڈیا بتا رہا ہے، اس کے علاوہ اور ذرائع سے معلومات ہو گئی۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی سیاسی افراتفری نہیں ہے، تمام حکومتیں ایک بینچ پر ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے وہاں پہ گورنر ہو، چاہے وہاں پہ صدر ہو، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے ایشیا کے اندر، اس خطے میں، اس خط یا دنیا میں، جہاں کی سیاسی قوتیں ایک دوسرے سے مخالف ہیں۔ صدر کچھ اور کہتا ہے، CM سندھ کچھ اور کہتا ہے، گورنر سندھ کچھ اور کہتا ہے۔ تو اس کیا کہیں گے آپ، یہ قوم کو کس طرح سے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس ریاست کے سربراہ کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ نواب بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آپ دیکھیں یورپ کا حال دیکھیں، امریکہ کا حال دیکھیں، یہ وہ طاقتیں تھیں جو اپنے آپ کو اپنے وقت کا فرعون کہتی تھی، اور یہی جو وقت ہے پاکستان کے لیے۔ اگر پاکستان صحیح طرح کام کر جائے، عقل مندی سے کام کر جائے، پیار سے کام کر جائے، تو پاکستان نکل جائے گا۔ پاکستان میں سب سے بڑی سہولت کیا ہے؟ آپ کے پاس اناج
जितना खाने को लिए चाहिए उससे ज़्यादा है, आपके पास कॉटन जितना पहनने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है, चीज़ें आपके पास, फैसिलिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए देखा कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, आज आबाद के लोग या कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी के लोग, इनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई। दुनिया में 3 चीज़ें हैं, जैसे भुट्टो साहब नारा लगाते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये 3 चीज़ें हल हो जाती हैं तो इसके बाद का चौथा काम क्या है? चौथा काम ये है कि आप इंडस्ट्रियों को बढ़ाओ। ये काम किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, बड़े लोगों के हाथ में है, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है, कॉमर्स मिनिस्टर के हाथ में है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के हाथ में है। ये लोग डिसीजन लें और काम को आगे बढ़ाएं। आज छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क हमें ताना देते हैं। मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था तो उनकी जो मिनिस्टर थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान they can't compete with us only in IT. If they can compete, I can just say IT क्या चीज़ है? क्या उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोगों ने नहीं पिया? हम लोग काम नहीं कर सकते? हम उनसे और अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान के बच्चे उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन हम लोग, हमारे बड़े डिसीजन ना लेने की वजह से हमारे बच्चे यूज़ नहीं हो रहे, मिसयूज़ हो रहे हैं। इनको खुदा के लिए मिसयूज़ मत करो, वरना तुम्हारी दुनिया भी ख़राब होगी और तुम्हारी आखिरत भी ख़राब होगी। तो खुदा के लिए आज भी डिसीजन लो, आज भी तौबा करो, आज भी काम को आगे बढ़ाओ, आज भी चीज़ें आगे जाने के लिए तैयार हैं। आज बेचारे चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे किसी ने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रो रहे थे। इनका टेंशन, इनकी परेशानी मैं समझता हूँ। अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आले रसूल हैं। मेरी उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पाकिस्तानियों को या शहर कराची के लोगों को या सिंध के लोगों को बहुत प्यार करते हो ना, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक मरतबा औरंगी चले जाओ, अकेले चले जाओ, एक मरतबा कोरंगी चले जाओ, एक मरतबा बल्दिया चले जाओ, एक मरतबा न्यू कराची चले जाओ। इसके बाद अगर आप 24 घंटे के अंदर 23 घंटे ना रहो तो मेरा नाम बदल देना। क्या हाल है इस शहर का और क्या हाल है इस सूबे का, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ये नहीं है, आप लोग समझते हो कि हम लोग आप लोगों के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। आप भी इसी माँ की पैदाइश हो और मैं भी इसी माँ की पैदाइश हूँ। हम लोग इस माँ पाकिस्तान की पैदाइश हैं। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, आपका काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक टेबल पे बैठ के आप लोग हमसे बात करो, हमसे मशवरा करो, हमें अपना दुश्मन ना समझो। अगर हम लोग आपस में टकराएंगे, जिस तरह इस वक्त नवाब भाई ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट अगर आपस में टकरा रही हैं, गवर्नर कुछ और बोल रहा है, सीएम कुछ और बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, प्रेसिडेंट साहब कुछ और बोल रहे हैं, आप लोग एक पेज पे नहीं होगे, आप लोगों का क्या नुकसान होगा? नुकसान तो इस मुल्क का होगा। तो ये सोचो कि मुल्क के लिए हमें क्या करना है। आप लोग अपने लिए, आप प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर, अगर ये मुल्क बचेगा तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, वरना तो आप कुछ भी नहीं हो। मेरी कंपनी बचेगी तो मैं चेयरमैन हूँ, अगर मेरी कंपनी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, काम ही नहीं है, मैं चेयरमैन किस चीज़ का? कागज़ के ऊपर कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में चीज़ों को आसान बनाओ, मुश्किलों को आसान बनाओ। अब आज के बाद सोचो तो सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान के लिए और दीन इस्लाम के लिए। इसके अलावा आप मुझे बताओ क्या आप सोचते हो? आप लोगों ने दीन इस्लाम के लिए क्या सोचा? आज जितनी बेपर्दगी टीवी पे चल रही है, जितनी बेपर्दगी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चल रही है, क्या इस बेपर्दगी से आप लोग आगे बढ़ोगे? सिर्फ और सिर्फ मलाला क्लब आगे बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ेगा। ये मलाला क्लब वो है जिसके अंदर वो लोग हैं जो शायद इस्लाम की ABCD भी नहीं जानते। तो उन लोगों को लाओ जो वाकई में दीन का काम समझते हैं, पाकिस्तान का काम समझते हैं, चीज़ों का काम समझते हैं, तो पाकिस्तान बनेगा, वरना पाकिस्तान जैसा है वैसा रहेगा। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, जितनी हमारे हाथों से कोशिश हो सकती है हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। सर, वो आखिरी सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक की आमद है माशाल्लाह, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की या गिराव कीमत में चीज़ों बेचने वालों के लिए हुकूमत को कितने सख्त इक़दाम करने चाहिए और कौन के वो लोग जो इस कारखर में शरीक हैं, अल्लाह ताला उन्हें किस तरह हिदायत देगा? नवाब भाई, आप ये सोचो कि इस एक महीने के अंदर 4 या 5 महीने का अनाज गायब हो गया। सारा अनाज तो गायब हो गया, लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अब ये अप्रैल का महीना है, गंदम की फसल तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि अपनी फसल के ऊपर, अपने किसानों के ऊपर प्यार करे, इनका साथ दे और वहाँ से सही मानों में फसल निकाले। आज हम लोग देख रहे हैं कहीं कभी सुपर हाईवे पे जाना होता है या कहीं गांव में जाना पड़ता है या वहाँ से लोगों को फ़ोन आते हैं तो वो कह रहे हैं कि रुपए की चीज़ 10 रुपये में 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक रही है। तो 10 रुपये में बिकेगी, एंड ऑफ द डे क्या होगा? किसान कहाँ जाएगा?
مرے گا نا تو چیزیں رمضان کے اندر کیسے ملیں گی آپ مجھے یہ بتاؤ. آج سے محنت کرنا شروع کرو. صرف کرونا کے پیچھے مت بھاگو. کرونا ایک حد تک صحیح ہے, 50% اب کرونا کے پیچھے بھاگو. کچھ حد تک آپ کسانوں کے لیے کام کرو, کچھ حد تک آپ نئی انڈسٹری کے لیے بھی کام کرو. آپ کو IT انڈسٹری میں کام کرنا ہے, آپ کہیں نہیں کر رہے ہو. آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کام کرنا ہے, آپ کہیں نہیں کر رہے ہو. جس طرح آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا ڈیسیژن لیا, اسی طرح دوسری سینکڑوں انڈسٹریز ہیں, اس کے اوپر آپ لوگ دھیان دو, کام کرو, کام لاؤ. کام اچھا ہو جائے گا, چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ورنہ اگر آپ لوگوں نے صرف کورونا پہ رونا دھونا شروع کر دیا, اینڈ آف دا ڈے صرف آپ کا رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا اور یہ قوم پوری مر جائے گی. آپ لوگ خدا کے لیے, IT ایک بہت بڑا کام ہے. کراچی کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, کام اچھا ہو جائے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بہت ریونیو آ جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام کریں. آپ سیٹلائٹ کے اوپر کام کریں. سیٹلائٹ کا کام کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آج کے دور میں. ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے آج ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب حیات ہیں, اور وہ اس کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں. ان سے مشورہ لیں, آپ سائنٹسٹ لوگوں سے مشورہ لیں, جو اس ٹیم کے کنسرن لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. جس طرح انہوں نے بتایا, میں دوبارہ اسی رمضان شریف کے مہینے کے اوپر آ رہا ہوں کہ وہاں پہ اناج ملنا مشکل ہو جائے گا اگر کسانوں پہ ساتھ نہ دیا گیا. یہ کسان کہیں غیر نہیں ہے, یہ جو بھی ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ ہم لوگ ان کا ساتھ دیں. گورنمنٹ اچھے ڈیسیشن لے, انہیں سپورٹ کرے, انہیں ٹرانسپورٹ دے, انہیں جس طرح کی سہولت چاہیے گورنمنٹ دے سکتی ہے ان کو دے, تاکہ یہ لوگ وہاں سے اچھی کھیتی کاٹ کے مطلب ہر صوبے کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور کام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو سب خیر ہو جائے گی. اچھا سر, موجودہ کاروبار کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ آپ کے صاحبزادوں کے حوالے سے بتائیے کہ کون سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کاروباری لحاظ سے؟ الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چاروں ذہنی طور سے تو کاروباری ہیں. 3 تو کاروبار کر رہے ہیں, اور ایک اب چھوٹا ہے جو پڑھائی کر رہا ہے, ابھی لنڈن کالج میں ہے اور وہاں پہ پڑھائی کر رہا ہے. اور باقی 3 میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ سبھی اسمارٹ ہیں. میرے استاد مجھے ایک بات سمجھاتے تھے کہ بلی وہ پالو جو چوہا پکڑ سکے, باقی کو لات مارو. تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ کام کرو, اگر کام اسمارٹ نہیں ہے تو میرے کس کام کا. تو اسی طرح الحمدللہ چیزیں چل رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں جو آئے ہوئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے, اس وقت تھا بڑا زبردست فنکشن آرگنائز کر دیا تھا. الحمدللہ. نواب بھائی, بطخ کے بچے کو تیرنا کیا سکھانا, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مطلب کوئی بڑا بول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں, موجودہ حکومت بھی دیکھا ہے, تو ماضی اور موجودہ حکومت کے وجہ سے کیا تجزیہ دیں گے؟ ماضی میں تھوڑا سا کرپشن تھا, لوگ کہتے ہیں کرپشن تھا, میں بھی دیکھتا تھا کرپشن تو تھا, لیکن کام چل رہا تھا. موجودہ حکومت میں شاید کرپشن کم ہو, لیکن کام کو اور انڈسٹریوں کو بالکل اسٹاپ لگ گیا. جہاں پانی بھی رک جاتا ہے تو پانی بھی خراب ہو جاتا ہے, اس میں بھی زہر آ جاتا ہے. پانی چلتا رہتا ہے تو وہ پاک بھی رہتا ہے اور صاف بھی رہتا ہے. تو کام کو چلتے رہنا چاہیے. کام اگر چلتا رہتا ہے تو چیزیں اچھی رہ جاتی ہیں, کام اچھا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم لوگ تو کاروباری لوگ ہیں, ہمیں کاروبار کرنے دو, ہمیں سیاست سے کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ بزی ہو جائیں گے تو ہماری وجہ سے ملک کا بہت بڑا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہیے کو چلنے دو, اس کے بعد آپ اپنا پولیٹکس چلتے رہو, اپنے کام کرتے رہو, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ہزاروں کام ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کام ہیں. ہمارا کام تو کاروبار کرنا ہے, چیزوں کو سنبھالنا ہے, چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے, انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے, انڈسٹری کو اور پھیلانا ہے. یہ جتنا بھی پھیلے گی ملک کے لیے پھیلے گی. لیبر طبقہ یہاں پہ زیادہ کام کرنا شروع کرے گا, چیزیں یہاں پہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی, ایکسپورٹ آئے گا تو ڈیفینیٹلی ڈالرز آئے گا. اینڈ آف دا ڈالر میرے جیب میں جائے گا, لیکن وہ ڈالرز جائے گا تو اسٹیٹ بینک میں ہی نا. تو جہاں سے اسٹیٹ بینک کا ریزرو بڑھنا شروع ہو جائے گا, ہمارا کام ہونا شروع ہو جائے گا, ہمیں ان کی وہ ڈالر گورنمنٹ آف پاکستان کو یوز کرنے کے لیے کام آئیں گے. تو اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کے بھی بینیفٹ ہے اور ہمارا بھی بینیفٹ ہے. ہمیں اپنا کام کرنے دو, وہ اپنا کام کریں. اچھا, آپ کا تعلق تعمیراتی کاموں سے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے, تو ورلڈ کے کئی ممالک میں تعمیراتی کام بھی کیے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, تعمیراتی کام ایک ایسا ہی, اس کے اندر انسان کو ایک تو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اور شوق بھی ہونا چاہیے. یہ کام ایسا ہے, اس کو دل لگا کے کام کرو گے نا تو یہ کام, اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے. اچھائی کے ساتھ کام کرو, کوالٹی اچھی کرو. ہم لوگوں نے کچھ دبئی میں بھی پروجیکٹس کیے,
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जुमेरा लेक टावर्स, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब वहाँ के मिनिस्टर मेरे पास आए, सुल्तान बिन सलीम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब आपको कितने टावर चाहिए, आप बनाओ, मुझे आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, आपकी बातें सुन के मेरा दिल करता है कि आप अच्छा काम कर जाओगे। उनकी शर्म ने हमने कुछ टावर लिए, और उस एरिया को शुरू करने वाला मैं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ डेजर्ट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप जाके देखें तकरीबन 100 टावर वहाँ पे खड़े हैं। वो 100 टावर मेरे नहीं हैं, और लोगों के, लेकिन हम लोगों ने जो काम शुरू किया और जो क्वालिटी के टावर्स बनाए, गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने हमें, और सिटी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमें अच्छे फर्स्ट अवार्ड भी दिए, बेस्ट डिज़ाइंस के, बेस्ट क्वालिटी के। मैं एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देता हूँ, अच्छी डिज़ाइन और अच्छी क्वालिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है। हमारा काम है मेहनत करना, कामयाबी अल्लाह ताला के करम से है। अच्छा, मौजूदा वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शंस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, क्या इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फ़ैसला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट का काम ही फ़ैसला देना है, हमारा काम है इम्प्लीमेंटेशन करके काम को आगे बढ़ाना है। हम लोग तो वर्कर हैं, कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है हमारा, हम काम करके दिखा देंगे। अगर हम लोग अच्छा काम करके दिखा देंगे तो हमारा तरक्की कौन करेगा? एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क ही करेगा ना। तो तरक्की जब करेगा जब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर उन्होंने कुछ किया तो मेरे लिए या आबाद के लिए या इन लोगों के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया कि मुल्क आबाद होगा। और हम लोग भी जो काम करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे, हमारा मुल्क आबाद हो। तो हम ताली हमेशा दुआ से बचती है। गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी अगर एक पेज पे होते हैं तो वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है। अगर वो लोग अलग अलग पेज पे होंगे तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको क्या लगता है अच्छा फैसला? बहुत अच्छा फैसला है, और इस तरह के दूसरे फैसले भी करने चाहिए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, दूसरी इंडस्ट्री पे भी प्राइम मिनिस्टर के साथ को बैठना चाहिए, हर शख्स के साथ हर दिन इंडिविजुअल बैठ के इस काम को डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन आपके हाथ में है। जैसे मेरी कंपनी है, उसका चेयरमैन मैं हूँ। अगर मैं डिसीजन ही नहीं लूँगा तो मेरे बच्चे या मेरी कंपनी के जो बड़े लोग हैं या अच्छे लोग भी हैं वो करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो जो डिसीजन आपके हाथ में है, अगर डिसीजन लो, डिसीजन नहीं ले सकते हो तो बड़ी जिम्मेदारी मत लो। अच्छा, आगे चलकर अब ये जो एक वबा है कोरोना वायरस के, इसके बाद मईशत को आप कैसा देखते हैं? कोरोना मेरे हिसाब से एक इम्तिहान है। देखो, हम लोगों ने इतने गुनाह किए और दुनिया भर में लोगों ने इतने जुल्म किए, इसके बाद इसको तो आना ही था, इसके बगैर चारा था ही नहीं। इतना लोगों को मारते थे, बेकसूर इतना मारते थे। आप शाम में देखें, सारी जगहों पे तो हो गया। आप कश्मीर में देख लो, आज 15 दिन या 1 महीना हुआ है कराची के अंदर लॉकडाउन हुआ है, और आज मैं कल टीवी पे देख रहा था कि कारोबारी लोग कह रहे थे कि हम लोग अगले महीने की तनख्वाह हम नहीं देंगे। 1 महीने के बाद इनका ये हाल है। तो जो कश्मीरी लोग वहाँ पे 10-10 महीनों में घरों के अंदर बंद हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे भाई, वो बेचारे क्या करते होंगे? वो तो बाहर तक भी नहीं निकल सकते। बाहर निकलेंगे तो वहाँ की 6 लाख की फ़ौज उनको गोली से मार देगी। जिस फ़ौज के पास बंदूक हो, बम हो, पावर हो, वो गरीब निहत्थे लोगों के सामने खड़ी हो, वो बेचारे गरीब निहत्थे लोग क्या करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आता। कई मरतबा रातों को नींद से उठ जाते कि क्या होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कभी कभी सोचता हूँ खाली दुआ से कैसे काम चलेगा? क्या कर सकता हूँ मैं, कि क्या करूँ मैं? इसके लिए हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मिल के कुछ मशवरा भी किया कि यार कुछ ऐसा कोई काम करें। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ लीगल कमेटी के साथ बैठ रहे हैं कि कुछ लीगल कमेटी के साथ बैठ के कश्मीर के हवाले से या तो कुछ इंटरनेशनल फोरम पे इस काम को उठाएं या इंटरनेशनल लॉ के अंदर जाएं। हम लोग इंडिविजुअल जाएं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं जा रही या नहीं जाना चाह रही तो हम लोग इंडिविजुअल जाते हैं, जाके कुछ ना कुछ जो हमसे हो सकता है, चाहे एक कतरा ही सही, जो हमारे हिस्से का काम है वो तो हम कर लें इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी आएगी।